نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب دونوں نے حکم مانا تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ اور شاعر اسلام حفیظ جلندری کیا خوب نقشہ کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی اور ہاتھ حلقوم پر رکھا۔ اب بھی اگر ذبح کرتے ہو تو جانور کے ہاتھ حلقوم پر، جانور کے گلے کے اوپر حلقوم کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو۔ اور کہا زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیش تر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ، کہ زمین سہم چکی تھی، آسمان ساکن ہو گیا تھا، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے، زمین دیکھ رہی تھی کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھ دی، اور وہ بھی باپ عام باپ نہ تھا، وہ باپ ابراہیم خلیل اللہ کا دوست ہے، جو اس نے جب بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھی، آسمان سہم گیا، ساکن ہو گیا، زمین سہم گئی، فرشتے دیکھنے لگے کہ کیا ہی نظارہ ہے۔ رب جلیل دیکھ رہا تھا کہ آج ابراہیم نے بڑا امتحان جو میں نے رکھ دیا تھا اس کے اندر کامیابی پا رہا ہے، اور دل کی کیفیت جانی جا رہی تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نصیحتوں کے اوپر عمل کیا جا چکا تھا، ماتھے کے بل لٹا چکے تھے، ہاتھ پیر باندھ چکے تھے، حضرت ابراہیم اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ چکے تھے۔ جب زور سے نبوت کی طاقت سے اس چھری کو چلایا گیا تو وہ چھری نہ چلی، تو حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان کیا چھری کی پشت سے میرا گلا کاٹ رہے ہو؟ ابا جان کہنے لگے حضرت ابراہیم بیٹا چھری بڑی تیز ہے، دھار بھی بڑی تیز ہے، گلا بھی تیرا نازک ہے، نرم ہے، مگر چھری چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ حضرت اسماعیل نے کہا اب کی بار زور لگا کے چلائیے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، دوسری بار زور لگا کے جب چھری چلائی تو پھر چھری چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اور پھر تیسری بار حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ آپ نے زور نہیں لگایا، نبوت کی طاقت سے زور لگا رہے تھے۔ نبوت کی طاقت اگر تمہیں پتہ چل جائے کتنی ہوتی ہے تو حیران ہو جاؤ کہ نبوی کے ہاتھوں کے اندر اللہ نے بازوں کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے، قدموں کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے۔ حضرت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جانے لگے نا تو پہلے براق بھیجا گیا، پھر سیڑھیاں آئیں، پھر فرشتوں کے پروں کے اوپر، پھر رف کے اوپر سفر کرتے رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سدرہ سے آگے چلا تو پھر وہ میری نبوت کی طاقت تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اوپر خاص کرم تھا، اذن منی کی آواز آتی تھی قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، اور میں ایک قدم اٹھاتا تھا، جتنا سفر براق نے کیا، جتنا سفر رف نے کیا، جتنا سفر فرشتوں کے پروں کے اوپر میں نے کیا، ساری سواریوں کا سفر ایک طرف، جتنا سفر میں بیت الحرام سے اور رف نے جہاں تک مجھے چھوڑا وہ سارا میں نے کیا۔ اس کے بعد جب میں ایک قدم اٹھاتا تھا ان سارے سفر سے زیادہ میں ایک قدم سے سفر کرتا تھا، یہی میری نبوت کی طاقت تھی۔ اور نبوت کی طاقت حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کے اندر، اور پھر جب تیسری بار چھری چلائی نا بسم اللہ اللہ اکبر، چھری نہ چلی تو پھر آپ نے اس چھری کو پتھر کے اوپر دے مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور چھری سے مخاطب ہو کر کہنے لگے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی ہے؟ حضرت ابراہیم کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میرا بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے، میں قربان کرنے کو تیار ہوں، اور چھری بیچ میں آڑ بن گئی، چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ نرم اور نازک میرے بیٹے کا گلا ہے، تو کیوں اس قربانی کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ تو چھری کو اللہ نے زبان حال دی، کہا چھری نے اے ابراہیم
اس وقت یاد کر جب آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا تیرے اوپر ٹھنڈی ہو گئی، اس کا کام تو جلانا تھا، تجھے تو سکون دے رہی تھی۔ کہا وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ کہا یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ایسا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے۔ جب مجھے وہ کہتا ہے تو ایک دفعہ کہتا ہے کاٹ، وہ 10 دفعہ کہتا ہے نہ کاٹ، تو پھر میں کیسے کاٹوں؟ تو پھر اسی بنا کے اوپر آپ پھر زور لگانے کے لیے چھری سیدھی کی، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل کیا دیکھتے ہو، یہ میرا وہ خلیل ہے، میرا ابراہیم خلیل ہے، ایسا دوست ہے جب تک قربانی نہ کر لے گا پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ جب جا جلدی جو دمبا پل رہا جنت میں جا، اور اسماعیل کو نیچے سے نکال لے اور چھری کے نیچے دمبے کو لٹا دے، جب تک قربانی نہیں کرے گا ابراہیم اس وقت تک پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تو جب دمبا لا رہے تھے حضرت جبریل تو آپ جلدی کر رہے تھے چھری اٹھا کے، تو حضرت جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم کی توجہ جب اس وقت اس طرف گئی اللہ اکبر کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا وللہ الحمد، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے قربانی کو قبول فرمایا۔ حضرت جبریل آئے، حضرت اسماعیل کو نکالا، نیچے دمبا لٹایا، دمبا لٹا کے تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے حضرت ابراہیم نے ذبح کیا۔ جب ذبح کر چکے، آنکھوں پہ تو پٹی تھی، میرا ایمان کہتا ہے یہ ٹرانسفر نہ ہو پاتا اگر آنکھوں پہ پٹی نہ ہوتی، مگر دل میں ابراہیم یہی سوچ رہے تھے کہ میں بیٹا کاٹ رہا ہوں، مگر دنیا کے سامنے دمبا کٹ رہا تھا۔ جب یہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوئی تو جب پٹی آنکھوں سے اتاری، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور دمبا کٹا پڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی